افسانے کے فن کا اگلا موضوع ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افسانے کے فن میں موضوع، پلاٹ، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کی اگلی کڑی کے اندر جو افسانے کے فن کے لیے لازمی جز ہیں وہ ہے منظر نگاری کی وقت، مقام اور ماحول کا بیان افسانے میں حقیقت اور تاثیر پیدا کرتا ہے مگر طوالت کے بغیر۔ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ افسانہ جن جغرافیائی حالات میں یا جس جغرافیائی منظر میں پیش ہو رہا ہو اس کی جغرافیائی صورتحال، اس وقت کا موسم، اس وقت کے آب و ہوا، جس ماحول میں پورا افسانہ پلے ہو رہا ہو وہ ماحول کی منظر کشی، اگر کسی دیہات کا منظر ہو، کسی دیہاتی زندگی کا عکاسی ہو تو دیہات کا منظر اور دیہاتی زندگی کی عکاسی ہونی چاہیے۔ اگر کسی شہری زندگی کا ہو اور کسی محل سرا کا ذکر ہو تو شہری زندگی اور محل سرا کے واقعات کا ذکر ہونا چاہیے، یا پھر کسی جنگل بیابان میں ہو یا کسی باغیچے میں ہو تو اس طریقے کے اس منظر کو بیان کرنا چاہیے۔ اور موسم، وقت، کہہ رہے ہیں کہ مقام، جو مقام کا بھی ہو، وقت ہو، دوپہر ہو، صبح ہو، شام کا ہو، صبح کے موسم کا بھی ذکر اختصار کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں تو منظر نگاری بھی بہت اہم رکھتی ہیں۔ اس لیے کئی اردو کے افسانے ایسے ہیں جو مکالمے میں کمزور ہے اور کردار بھی کمزور اور کہانی کا بیان بھی کمزور رہا، موضوع بھی کمزور رہا، لیکن بہت سارے افسانے صرف افسانہ نگار کی منظر نگاری کے پیش نظر رکھتے ہوئے لکھے، جیسے کشمیر پہ لکھے گئے افسانے جو کشمیر کا منظر کشی ہوتی ہے ان افسانوں میں، مانو کشمیر جیتا جاگتا ہمارے نظروں کے سامنے، یا یوں مانو کہ ہم کشمیر میں پہنچ گئے۔ اس طریقے کی منظر نگاری بہت سارے ادبا کے ذریعے سے ہوئی ہیں جو کہ افسانوں کے اندر بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ وحدت تاثر، افسانے کا سب سے اہم فنی اصول پوری کہانی ایک ہی تاثر، فضا اور احساس کو قائم رکھتی ہو، کہ افسانے کی سب سے بنیادی خصوصیت جو ہے وہ وحدت تاثر ہیں، کہ ایک ہی تاثر کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آ رہا ہو، ایک ہی سلسلے، کبھی غم خوشی، کبھی غم کا واقعہ، کبھی خوشی کا واقعہ، کبھی بہت کیا کہتے ہیں جولانی طبع کا واقعہ، اس طریقے کی کچھ چیزیں بیان ہو تو افسانہ نہیں کہلائے گا۔ افسانے میں وحدت تاثر، ایک تاثر قائم، تسلسل کے ساتھ کوئی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہو، واقعہ جس پس منظر اور پس منظر میں بیان ہو رہا ہو اور جو تاثر اس کا قائم ہو، آخر تک تاثر باقی رہی ہے، وحدت تاثر افسانے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس لیے وحدت تاثر کا ہونا بھی افسانے کے لیے لازمی ہے۔ اگلا ہے اسلوب، افسانہ نگار کا انفرادی طرز بیان، سادہ، بامعنی اور علامتی اسلوب افسانے کو فنکارانہ بنا دیتا ہے۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو، انداز بیان کو۔ ہر افسانہ نگار کا انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اگر عصمت چغتائی کے افسانے اگر ہم پڑھتے ہیں تو عصمت چغتائی جاگیردارانہ نظام کی جو عکاسی کرتی ہیں اور جاگیردارانہ نظام میں پروردہ کرداروں کے زبان سے جو مکالمے ادا کرتی ہیں، اور جو افسانوں کا بیانیہ عصمت چغتائی کے پاس ہے، وہ بیانیہ، وہ اسلوب یقیناً عصمت پر جچتا بھی ہے اور عصمت کے افسانوں کی کامیابی کی ضمانت بھی، افسانے، ناول اور یا کہیں افسانوی نثر کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہیں قرۃ العین حیدر کا بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر جی جس ایلائٹ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں یا جس شرفا کے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں پر جو اسلوب عصمت چغتائی کا ہے، وہ عصمت چغتائی کا اسلوب یقیناً پڑھنے سے بنتا ہے۔ یا اگر ہم عصمت چغتائی کا ناول آگ کا دریا دیکھتے ہیں، آگ کا دریا جو ہندوستان کی 3000 سال کی تاریخ کا بیانیہ ہے، گوتم بدھ سے لے کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا ایک تسلسل، جو تسلسل اس ناول کا بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کی خصوصیت ہی ہے، اس بیانیے کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ عصمت کے قرۃ العین حیدر اپنے بیانیہ کے ذریعے سے، اپنے اسلوب کے ذریعے سے، جس تسلسل کے ساتھ اور ایک جکڑے ہوئے پلاٹ کے اندر اپنی بات کو پیش کر دیتی ہے، وہ قاری کو بیزارگی کا شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایک مانو عصمت کی قرۃ العین حیدر کے اسلوب میں
اگر جو واقعات ناول میں پیش در پیش بیان ہوتے ہو وہ اس طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں جیسے وہ کوئی فلم ہمارے نظروں کے سامنے چل رہی ہو اور قاری بلکہ نہیں بلکہ ناظر بن کے اسے دیکھ رہا ہو، اسے سمجھ رہا ہو، اسے برت رہا ہو، اس طریقے کا تاثر اور اس طریقے کا اسلوب بیان عصمت کے ناول یا قرۃ الحیدر کے ناولوں میں نظر آتا ہے۔ یہی چیز عصمت کے پاس نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم افسانے کے تعلق سے بہت واضح طور پر کہیں تو جو اسلوب پریم چند کا ہے وہ اسلوب بیان پریم چند نے جو اردو کو دیا، جو دیہاتی زندگی کو، جو دلت طبقات کی کشمکش کو جس سادہ سلیس اسلوب کے ساتھ پیش کیا، وہ پریم چند سے پہلے کوئی پیش نہیں کر پایا تھا، اور پریم چند کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اسلوب ہر ادیب کی، ہر قلمکار کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اس لیے افسانہ نگار کا انفرادی طرز بیان سادہ، بامعنی اور علامتی اسلوب افسانے کی فنکارانہ بنا دیتا ہے۔ جیسے پریم چند کا افسانہ گلی ڈنڈا دیکھ لیا جائے، یا لازوال افسانہ کفن کا ذکر کر لیا جائے، یا بیوہ کا ذکر کر لیا جائے، اگر ہم ان افسانوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پریم چند کی بیانیہ میں اس چابک دستی کے ساتھ، اس سلیقہ مندی کے ساتھ، بامہارہ زبان و الفاظ کے استعمال کے ساتھ، برموقع استعارات اور تشبیہات کے ساتھ پریم چند نے جس طریقے سے اپنے اسلوب کو اختیار کیا ہے وہ قاری کو باندھے رکھتا ہے۔ اس لیے اسلوب بھی افسانہ نگاری ہی نہیں بلکہ افسانوی نثر ہو یا غیر افسانوی نثر ہو، اسلوب بہت معنی خیز ہوتا ہے اور اس فن پارے کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ اگر اسلوب مجہول ہو جائیں، اسلوب میں ترش روی آ جائیں یا بیانیہ خراب ہو جائیں تو قاری اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلوب پر بھی توجہ دیں۔ اختتام: افسانے کا انجام چونکا دینے والا، علامتی یا فکری ہو سکتا ہے مگر غیر فطری نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح ہے کہ افسانہ دراصل حقیقت پسندی کو بیانیہ ہے، حقیقت پسندگی کا بیانیہ ہے، ہماری زندگی کا بیانیہ ہے۔ اس لیے جو حقیقت پسندی افسانے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور افسانے کے اندر جو ترقی پسند تحریک کے بعد جو افسانے لکھے گئے، یا ترقی پسند تحریک کے اعلامیہ کے بعد پریم چند نے جو افسانے لکھے، یا پھر سجاد ظہیر کے جو افسانے سامنے آئے، یا سعادت حسن منٹو کے افسانے سامنے آئے، یا راجندر سنگھ بیدی کے افسانے آئے، یا پھر رشید جہاں کے افسانے آئے، ان افسانوں نے زندگی کی ان حقیقتوں کو عیاں کیا، ان افسانوں نے زندگی کی ان حقیقتوں کو بیان کیا جو کہ بالکل انسان کی زندگی کے حقیقی واقعات تھے، اور یہی حقیقی واقعات اگر اختتام غیر منطقی ہو جائیں، غیر فطری ہو جائیں تو افسانہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے حقیقی زندگی کے فطری واقعات کا اختتام بھی فطری ہو، یہ لازمی ہے، اور افسانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اختتام فطری طور پر کیا جاتا ہے۔ ایسے کچھ نہیں کہ اچانک سے کسی شخصیت کی زندگی کی سنگلاخیوں کا ذکر ہو رہا ہو اور اس کا اختتام ایک دم اچانک سے کوئی کرشماتی طور پر خوش آبادی کے ساتھ ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ہو بھی تو افسانہ نہیں بلکہ بس ایسی کہانی ہو جائے گی جو قاری نے پڑھ لی اور چلا جائے گا۔ اس لیے فطری چیزوں کا فطری بیانیہ اور فطری اختتامیہ یہ افسانے کی خصوصیت کے لیے لازم ہے۔